پاناما کیس میں شریفوں کے پاؤں تو پھسل گئے ہیں، کرسی کی لرزش بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن نواز شریف نے کرسی دونوں ہاتھوں سے تھام رکھی ہے۔ وہ اقتدار کھونے کے نائٹ میئر سے جاگنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بھاری مینڈیٹ انہیں پہلے بھی لے ڈوبا تھا اور اب بھی لے ڈوبے گا۔ اس سے پہلے کہ اقتدار کی کرسی پر کوئی اور بیٹھ جائے، شریفوں کو فی الفور نئے انتخابات کا اعلان کر دینا چاہیے اور پھر نئے سیٹ اپ کا انتظار کریں۔ اس کیس میں تمام طرح ایسی چیزیں شامل تھیں جو اسے ایک تاریخ ساز عدالتی مقدمہ بناتی ہے، جیسے کہ موجودہ وزیر اعظم اور ان کے گھر والوں پر عائد کرپشن کے الزامات، حزب اختلاف کی جماعتوں کے نمائندوں کی درخواست، چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے سماعت کا آغاز، جنہوں نے اسلام آباد میں ممکنہ تباہ کن سیاسی ماحض آرائی کو روکنے کے لیے مداخلت کی تھی، اور دھماکہ خیز پاناما پیپرز، جس نے پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا کیا تھا، میں شامل منی ٹریل کے شواہد شامل ہیں۔ آخر میں اور اپنے اختلافی فیصلے میں عدالت نے طے پایا کہ اس مقدمے میں اتنے شواہد نہیں جو اپوزیشن کو وہ فیصلہ سنایا جائے جو وہ سننا چاہتی ہے، مگر وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کے لائق شکوک و شبہات ضرور موجود ہیں۔ حکومت نے اس فیصلے کو فوراً اپنی فتح کے طور پر لے لیا، اور پی ٹی آئی نے شاید ٹوٹے دل کے ساتھ اس فیصلے کو ایک بار پھر وزیر اعظم کو عارضی طور پر وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مطالبہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان دونوں ہی رد عمل کے امکانات پہلے سے موجود تھے۔ طویل فیصلہ سنانے کے چند گھنٹوں بعد ہی اس کے نکات پر مکمل جائزہ لینا ممکن نہیں۔ آنے والے دنوں میں فیصلے کے حوالے سے مزید تفصیل اور حمایتی و تنقیدی مستحکم خیالات سامنے آئیں گی، لیکن پھر بھی معمول سے ہٹ کر جو ایک بات ہے جس کی فوری طور پر نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے، اور شاید عدالت نے اس بات کے نتائج کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، جے آئی ٹی دراصل خود ایک بند گلی ہے۔ دیگر سیاسی الزامات کے معاملات میں جے آئی ٹی کا ریکارڈ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی بھی غیر معمولی سرپرائز کی توقع نہ کی جائے، لیکن موجودہ وزیر اعظم کے خلاف مالی اور قانونی معاملات میں تحقیقات میں فوجی انٹیلیجنس اداروں کی شمولیت ایک غیر معمولی بات ہے، اور ایک ایسی مثال ہے جسے قائم نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ نہیں وزیر اعظم یا شہریوں میں سے کون قانون سے بالاتر ہے، اس میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں کہ بطور وزیر اعظم نواز شریف ایک عام اوسط شہری کے مقابلے میں بڑی سطح پر جانچ پڑتال کے مستحق ہے۔ جو فکر کی بات ہے وہ جے آئی ٹی کی تشکیل کا ہے، خاص طور پر ایک فوجی انٹیلیجنس نمائندے کی شمولیت اداروں پر اعتماد کی کمی کا اشارہ دیتی ہے۔ سویلین معاملات کی تحقیقات، فیصلہ سازی اور حل سویلین طرز عمل کے ساتھ کیا جائے، اور اگر عدالت کو سویلین اداروں پر مکمل اعتماد نہیں، جس کا اشارہ فیصلے سے بھی ملا، تو وہ اپنا اعتماد ایک عدالتی کمیشن پر پیدا کر سکتی تھی۔ پاناما پیپرز کی پٹیشنز پر اپنے اہم نقطے میں ایک سادہ سا خیال پیش کرتی ہے، وہ یہ کہ ایک طویل عرصے سے ملک میں موجود سیاسی خاندان ذاتی دولت کو بڑھانے کے لیے نظام کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سادہ سے خیال کو ظاہری اور دہائیوں پر مشتمل تفصیلی شواہد سے اسے ثابت کرنے کے لیے سپریم کورٹ تک لے جانے، اور وہ بھی ایک موجودہ وزیر اعظم کے خلاف کا سہرا بلا شبہ عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے سر پر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کی حکمت عملی خاص طور پر اسلام آباد کو بند کرنے کی دھمکی دینا درست نہ ہو، اور کبھی کبھار تو بلا جواز بھی معلوم ہوئی، مگر پاکستان میں کرپشن سیاسی زندگی کا ناقابل تردید پہلو ہے، اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کیا جائے۔ نواز شریف اب بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز بھلے ہوں، اور ابھی تک ان کے خاندان کے افراد کو بھی کسی قسم کے جرم کی سزا نہیں دی، مگر مشکل یہ ہے کہ خاندان مالی طور پر اپنی ایمانداری کو سیاسی معاملے سے جوڑتے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کو کسی حد تک سیاسی حمایت ملتی آ رہی ہے، اور گزشتہ انتخابات میں ان کو حاصل ہونے والی عوامی حمایت کا مطلب ہے کہ یہ کسی چیز کے لیے جواب دہ نہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو نواز شریف اس پورے قصے سے داغدار روایات کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اگر تبدیلی نے اداروں کو مستحکم بنانے، شفافیت کو قائم کرنے، ایمانداری کی سربلندی کے ساتھ آنا ہے، تو موجودہ صورتحال میں سب کو اپنے اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ سیاسی چال بازیوں پر مکمل طور پر غالب نہ آ سکی، جنہوں نے سماعتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور بینچ کی جانب سے غیر ضروری بیانات سے عوامی توقعات کو ٹھیس پہنچی۔ مسلم لیگ نون نے ایسا رویہ پیش کیا کہ جیسے قومی سطح پر کوئی بے چینی نہ ہو، اور نہ ہی حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے، بلکہ بدعنوانی، ایک خام خیالی اور اپوزیشن کا تصور ہے۔ حزب اختلاف نے قیاس آرائی اور الزام کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا،
جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو اسے اب بھی وزیر اعظم کو اقتدار سے دستبردار کرنے سے آگے جا کر ایک سیاسی ویژن تشکیل دینا باقی ہے۔ دوسری جانب ادارے پستی کا شکار ہے، جبکہ پارلیمنٹ جہاں سے زبردست جمہوری خیالات اور اداروں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے تھیں، وہ بے اثر اور نظر انداز ادارہ بن کر رہ گئی ہے۔ شاید اس فیصلے کی روشنی میں ملکی اداروں اور قیادت کو سیاسی عمل کی صفائی کے لیے عوام کی حقیقی اور فوری طلب کو پورا کرنے کے لیے راستہ مل جائے گا۔ نواز شریف قانونی طور پر ایک منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ اور ان کے اہل خانہ اب تک یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کی دولت قانونی طور پر حاصل کی گئی۔ شریفوں کو صرف اتنا فائدہ ہوا کہ مریم نواز کو کلین چٹ مل گئی اور اسحاق ڈار خدیویہ پیپرز ملز اسکینڈل میں پھنسنے والا ہے۔ پھر تو نواز شریف کی جانشین مریم نواز ہی ہوں گی نا۔